بچوں کا لہو دے کر اسلام بچایا ہے، اے دین محمد پر، اے دین محمد پر احسان ابو طالب، اے دین محمد پر احسان ابو طالب، کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب۔ اہل بیت کا پیار کائنات کی بڑی بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں نا، علی، فاطمہ، حسن، یہ براء البراء ہے۔ ان جیسا ایک حدیث ہے، میں نے اس پورے رمضان میں محرم میں نے ہر جلسے میں سنائی ہے، پھر آپ کو بھی سنا دیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے، آپ کے دشمن سے ٹکرانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو جب گستاخان رسول سرگرم ہو تو پھر لبیک یا رسول اللہ، اور جب یزیدی سرگرم ہو تو پھر لبیک یا حسین، اے حسین ابن علی، اگر یہ یزیدی آپ کی عظمت ہو، شان کی اس نورانیت کو گہرانے کے چکر میں ہے، تو آپ کی عظمت اور شانوں کے نعرے بلند کرنے کے لیے ہم آپ کے غلام حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین، میرے نبی مکرم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں، والحسن والحسین یسبان علی ظہری، حسنین کریمین میرے نبی کے کندھوں پہ آ کے سوار ہو گئے۔ تو نبی پاک کی تربیت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو گزرنے والے کو روک دو، یار اتنا تو کوئی نہ تو سی جواب دے دو، گزرنے والے کو روک۔ اگر کوئی بچہ کسی کے نمازی کو تنگ کر رہا ہو، اس کے کندھے پہ چڑھ رہا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کو کیا کرو، ہٹا دو۔ تو یہ تربیت تھی حضور کی۔ یباعدہم الناس، حضرت حسین اور حسن پاک یہ دونوں آئے اور میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھے تو صحابہ نے پکڑ کے اتارا اور دور کر دیا، کیونکہ حضور کی تربیت یہ تھی کہ نمازی اگر کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے کوئی، یعنی جیسے جرنل تربیت تھی۔ فقال رسول اللہ، حضور نے نماز ختم کی، فقال دعوہما، حضور نے فرمایا نہ 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 نہ، حسن حسین کو کیوں دور کیا ہے، آنے دو۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے، یہ طبرانی کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، فَأَشَارَ، یعنی یہاں تو نماز ختم کرنے کا ذکر ہے، وہاں ہے فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ دعوہما، اللہ کے نبی نے نماز کے اندر اشارہ کیا، حسن حسین کو مجھ سے دور نہیں کرنا، حسن حسین کو دور نہیں کرنا۔ اور اب اگلا جملہ آج کی رات کا جسے کہتے ہیں، میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، محبت والوں کے دل تڑپانے کے لیے جملہ کافی ہے۔ حضور نے فرمایا دعوہما فبأبیہما وأمی، چھوڑ دو ان دونوں کو، یہ آگے سے گزرتے پھر گزرے، کندھے پہ چلتے پھر چڑھے، میری گود میں آتے پھر آئے، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کیوں؟ فبأبیہما وأمی، ان دونوں پر میری ماں بھی قربان، ان دونوں پر میرا باپ بھی قربان۔
آج آپ کو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فلانا کام کرو تے نبی دے عشق ود جاندہ ہے، چم چم کے چنڈیاں لے رہا ہو، یہ کیا ہے جی عشق رسول بڑھتا ہے؟ بولو نا، جلوس کٹو، کیوں؟ حضور کا عشق ملتا ہے۔ بھائی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ لبیک ہے، میں ہمیں مانتا ہوں، درود پڑھو عشق ملتا ہے، نعتیں پڑھو عشق ملتا ہے، امامیں پہنو عشق ملتا ہے، پر کبھی حضور سے بھی تو پوچھو یا رسول اللہ آپ کا عشق قائم کب ہوتا ہے؟ یار حضور سے بھی تو پوچھو۔ اسی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی اور طبرانی میں بھی اگلے جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمائے جی علماء بیٹھے ہو جڑے طلباء توڑے اس کے مزان ہے، من احبنی فلیحب ہذین، اس کا ٹیکنیکلی معنی بنتا ہے اس وقت تک کوئی بندہ میرے نال پیار کر ہی نہیں سکتا جدوں تک اس نو اے دو پیارے نہ ہو جائے۔ آج عبدالحکیم کے اندر یہ فقیر سینہ تان کے اس بڑے اجتماع میں شہنشاہ گولڑا کے لال کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ سب لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ کیمرے میں میری یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو شخص داڑھی بھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی بھی پہنے ہوئے ہو، مسواک 4 قسم کے 4 سائزوں کے، جبہ، کپا، دستار، ہر چیز ایکوپمنٹس پورے، سمجھ گئے؟ سب کچھ ہو اور دعویٰ کر رہا ہو میں حضور کا عاشق ہوں، نہ اس کی داڑھی کو دیکھ کے یقین کرنا، نہ اس کی پگڑی کو دیکھ کے یقین کرنا، نہ اس کے لوٹے کے سائز کو، نہ اس کے مسلح کو، نہ اس کے مسواکوں کے کسے ہوئے ہونے کو دیکھ کے، نہ اس کے مدرسے کو، نہ اس کی مسجد کے میناروں کو، کچھ بھی یقین نہ کرنا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اس بندے دے دل چے میرا پیار جا ہی نہیں سکتا جس دے دل چے حسن حسین نہ ہوا۔ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ حضور کا عاشق ہے یا یہ دوغلا 2 نمبر ہے، یہ ڈرامے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، چیک کرنے کے لیے اس کے سامنے ذکر کرو زہرا کے لالوں کا، اس کے سامنے ذکر کرو شہید کربلا کا، اس کے سامنے ذکر کرو شہزادہ گلگلہ کا، اس کے سامنے ذکر کرو حسن مجتبیٰ کا، اس کے سامنے ذکر کرو صفین کا، اس کے سامنے ذکر کرو صفین کا، حسنین کا، جنت کے مالکین کا، جنت کے وارثین کا۔ اگر زہرا کے لالوں کا ذکر سن کر، حسن حسین کی بات سن کر اس کی طبیعت میں بانک بنا جائے، اس کی کیفیت مسرور کن ہو جائے، یقین کر لینا واقعی یہ عاشق رسول ہے۔ اور اگر لوٹا مسلح پگڑی سب کچھ ہو اور ذکر آئے علی کا، ذکر آئے زہرا طیبہ کا، ذکر آئے حسنین کا، مولوی صاحب یا پیر صاحب یا کسی بھی صاحب ان کا رویہ بدل جائے، تلخی نمودار ہو جائے، چہرے کے سائز چینج ہو جائیں، دودھے یا پھٹ جائے یا پھٹ جائیں، زبان لڑک جائے، سمجھ جانا کمینہ جھوٹا فراڈیا ہے یہ۔ بھائی بڑا آسان طریقہ ہے، آؤ میرے رسول کی ایک نہیں میرے نبی کی درجنوں حدیثیں، من احبہما فقد احبنی، حضور اپنی محبت کو موقوف کر رہے ہیں ان دونوں کی محبت پر، من احب علی فقد احبنی، اپنے پیار کو موقوف کر رہے ہیں مولا علی کے پیار پر۔ ایک منٹ بھی گل سنو میری، نماز سے کتنے سجدے کرنے ہیں؟ تم ایک رکعت وچ سجدہ چنگا کام ہے کہ پیڑا کام ہے؟ چنگا کام ہے، تے 2 ہی کرنے تھک جانے، 4-5 کر لیتا کر۔ کیا کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب حضور نے ہمیں 2 کرنے کا حکم دیا پھر ہم 2 ہی کریں گے۔ پتر یہی گل ہے نا، سانو جدوں حضور دسیا کہ میرا پیار ادوں ہونا ہے جدوں علی نال کرو گے، میرا پیار ادوں پورا ہونا ہے جدوں حسنین نال کرو گے، تو تم کیڑے ڈرامے کر رہے ہیں؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ جو اہل بیت ہیں نا، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، یہ تو اتنے سخی ہیں، ان کی محبت میں خیال کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا. یہاں سیاستدانوں کے تم اٹھا 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 زندگی ساری ان کے جناب تم للے تللے کر کے ان کے آگے پیچھے گھوم پھر کے ووٹاں مانگ مانگ لوکاں دے تھک جائیں، ووٹ فلانے کو دینا تھا جس ویلے وہ ہردا دو مہینے منہ نہیں دس سکتے. ایسی یاری کا مقصد کیا کہ جدے وہی ضلالت ہی ضلالت ہو، ضلالت ہی ضلالت ہو. وہ پیار کیوں نہیں کرتے ہو کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا جب کوئی شخص علی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور سے ایک فرشتے کی تخلیق فرماتا ہے، اور اس فرشتے کو تخلیق فرما کر اللہ فرماتا ہے تو صبح و شام میری تسبیح و تحلیل کر. تو جب وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے وہ عرض کرتا ہے مالکہ یہ تسبیح و تحلیل کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جس نے علی کا عشق اور پیار دل میں رکھا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر. قیامت تک تمہارے لیے جناب ایٹومیٹک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آخرت کے معاملات کے لیے. جلسے وہ بھی کرتے ہیں کہ جو جناب پھر سمجھتے گئے انہیں 6 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان، 6 مہینے بعد اگے ہو تو پیچھے پولیس. 6 مہینے پہلے ہو وزیر اعلیٰ پنجاب، 6 مہینے بعد جناب نہ کوئی جیسو کہنے نا کہ وہ پٹواریاں نہ لوی کوئی نہیں پوچھنا. تے اوڑیاں یاریاں دا کیا مقصد ہے؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے سارے وزیر تے مشیر اے سارے کٹھے ہو جامن نا تے میرے گولنے والے سلطان دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں وچوں جیڑا چھوٹی جی عمر دے شہزادے اس کی جتنی بھی عزت دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بندے بڑھو، کن لوگوں کے پیچھے تم اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہو؟ لڑائیاں کرتے ہو تو ان کے لیے، خرچے کرتے ہو تو ان کے لیے خرچے کرو نا جو لجپالوں کے لجپال ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو کیا ہیں بولیے؟ لجپالوں کے. بھائی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، بس میں ذرا یہ تھوڑا میسج دینا چاہتا. لجپالوں کے من دمعت عینہ دمعتا فینا قطرتا فینا آسرہ اللہ الجنہ. امام حسین فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جس کی آنکھوں سے ہماری محبت میں ایک آنسو کا قطرہ نکلا اللہ بدلے میں جنت عطا فرماتا. ادھر 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 ایک دن میں نے یہ تقریر کی تو مولوی عقل پہ آ گیا، کہتا ہے واہ جی واہ ایڈیاں سستیاں جنتاں، ایک آنسو دے قطرے دے بدلے جنت، ایڈی سستی جنت. میں پھر اگلے 5-7 دن بعد اسے علاقے میرا جلسہ سی، میں کہ پتر جنت سستی نہیں ہوئی، آنسو بڑا مہنگا ہی. لیکن میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا لتاڑا، میں نے کہا اگر اس جنت کی بات کرتے ہو کہ سستی جنت کہ جس میں تم لعنتی کمینے بدبخت آل محمد کے قاتل کو اس کے لیے حقدار ثابت کرتے ہو، تو یہ قطرے کی بات کر رہے، میں تجھے سے بھی آگے کی بات بتا رہا. کئی حوالوں سے یہ روایت ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والے سے جو انہوں نے مدارج میں لکھی ہے، میں عرض کر رہا ہوں. خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نام بھی انہوں نے لکھا ہے عمر بن لیث، بعضوں نے اور لکھا ہے. کہتے ہیں کہ بڑا جلدی دلیر بادشاہ تھا، بڑی فوج سپاہ. تو ایک دن اس نے اپنی فوج کی جناب انسپیکشن کی، آ جاؤ ساری فوج میدان میں. اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوا، پریڈ ہو رہی ہے، فوجی آ رہے. نہ جانے اس کو کیا خیال آیا کہ یہ رو پڑا، ختم ہو گیا، مر گیا. مرنے کے بعد اسے دیکھا گیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، جنت کے باغوں میں حضور کی قربت. پوچھنے سے پوچھو یار تیرے کون سی نیکی کام ہے؟ کہنے کا کیا یار بتاؤں، بادشاہ تھا، بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے، قریب تھا کہ جہنم میں ڈال دیا جاتا، میری ایک نیکی میرے کام آ گئی. نے کہا کون سی نیکی؟ اس نے کہا میری آنکھوں کی آنسوؤں کے قطرے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جب میں نے نا وہ
فوج کی انسپیکشن کی نا تو میں نے اپنی فوج کے پریڈ دیکھی، اسلحہ دیکھا، جوان دیکھے، گھوڑے دیکھے، تو میں نے کہا ہائے کاش میں ہوتا، کربلا کا میدان ہوتا، حسین ابن علی جب جنگ کر رہے تھے، یہ میری فوج ان کی فوج ہوتی، اور جب میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں ان کے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتا۔ ہائے میں ساتھ ہوتا، یوں علی اصغر تو نہ شہید ہوتا، میں ساتھ ہوتا، عباس کے بازو تو نہ کٹتے، میں ساتھ ہوتا، جوان علی اکبر کی شہادت تو نہ ہوتی، میں ساتھ ہوتا، شہزادہ قاسم کی جوانی تو نہ اجڑتی، میں ساتھ ہوتا، تو امام حسین کے 5 بھتیجے تو شہید نہ ہوتے، ان کے بھانجے تو شہید نہ ہوتے۔ بس یہ میرا خیال آیا، میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، جب قریب تھا کہ عذاب مجھے گھیر لے، مالک کی طرف سے حکم آیا، لے جاؤ اسے میرے یار کے دربار اور جنت میں، کیوں کہ میرے حبیب کی آل کی محبت کا تصور کر کے، ان کی نصرت کا خیال رکھ کے اس کی آنسو بہہ نکلے تھے، اس کی خطائیں میں نے مصیبت معاف کروا دی۔ حضرات، یہ رمضان قادری صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، یہ کبھی مخدوم کائنات کانفرنس، کبھی حسین ابن علی کانفرنس، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ کئی لوگ، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کو بھی آس لگانے والے لوگ، یوں کرنے والے لوگ، جس دن سے ہم نے اہل بیت کا تڑلے سے ذکر شروع کیا، اس کے بعد کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ پہلی صدی تو کام شروع ہے، پہلی صدی سے کام شروع ہے، تاکہ بندے کی اور جان پیچھے ہٹ جان۔ تے میں تے کہ او جدوں من کوئی ایک دفعہ کہنا میں 10 دفعہ پھر علی علی کرنا۔ وہ اور لوگ ہیں جو ڈر کے کہ ہمیں کوئی شیعہ نہ کہتے، کئیاں اپنی بولیاں چینج کر دیتی ہیں۔ رمضان قادری صاحب، کئیوں کی بولیاں چینج ہو گئی ہیں، الحمدللہ ہماری بولی وہی ہے جو آج سے زمانہ پہلے تھی، جو ٹی وی پہ تھی، جو گھر میں تھی، جو مسجد میں تھی، جو طلباء کے سامنے تھی، وہی بولی ہے۔ اور میں نے لاسٹ اس رمضان میں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ تو تم ہمیں رافضی کہتے ہو، کوئی شیعہ کہتے ہو، تم ہمیں سکھ کہنا شروع کرو، یہودی کہو یا ہندو بھی کہو نا، ہم نے آل محمد کے قصیدے پھر بھی نہیں چھوڑ دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب تھوڑی سی تنقیدیں ہوئی، ایڈا آسان کا میں پتہ رہتے زبانہ کٹانیاں پہنی ہیں، یہ پوچھو ذرا میں سمے تمہار سے۔ پر آؤ، کئی مجھ سے پوچھتے ہیں یار تیرے ہوتے اتنے حملے ہوئے، دھماکے ہوئے، فائرنگ ہوئیں، تیریاں گڑیاں اڑائیاں گئیاں، تجھے اتنے چیلنج، روز تیرے خلاف 5 ویڈیو آتی ہیں، پتہ نہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا اللہ اے نشہ تو نہ ملاوے۔ سنے ہو ذرا، ایک دن ایک میری گاڑی رکی، پل ایک تھا، اس پہ اٹھا جی کہ یار ذرا اترو کوئی خطرناک، تو میں تکیا پل نال تلے نہ وہ بیٹھے ہوئے ہو، میں اچھی سے میں شغل آگے میں کہ یار گل سنے، میں کہ یار انہوں چھڑ دینا، علی جی اللہ جی قسمیں بڑی کوشش کرنا نہیں چھڑ دیں، بس کی بڑیاں قسمیں چکیاں بڑا کچھ کیتا لیکن نہیں آندا، میں ان کی کرا ادھر اے جس نے یہ بوٹی دے نشہ چڑھ جاوے وہ نہیں لاندا، تے جنوں حیدر کرار دے عشق دے نشہ چڑھ جاوے، اے چلے ہو، اے بللے ہو، انہاں مولویاں اس کا مطلب ہے پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کے پیار کا نشہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، حج بھی کی، عمرے بھی کی ہیں، جو توفیقات ہوئی ہیں عبادت کی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس وقت بندہ خوب سیر ہو کے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے باہر آئے نا تو ہلکا پھلکا مست ہوا ہوتا ہے۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا، جتھے کوئی مخالفت ہوئے نبی دی، آل دی یا سیدہ دی، اتھے جدو ٹکا کے شانہ بیان کر کے آنا نا، اوہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ میرے ایک خیال ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا، میں ایک دن تک ساڑھا ایک ایم پی اے او جناب تھانے بار کھلو تھا، میں کہا اللہ خیر کرے،
یار حکومت کو نہیں پر میرا ایک ایسی میرا ورکر وہ کوئی رولو ہو گیا تو میں پھر تھانے ذرا آپ آ گیا میں کہ وہ یار میرے بینر شینر لاندہ رہندا سی اشتہار و اشتہار لاندہ رہندا سی تے میرے نعرے شارے کردا رہندا سی تے میں ہن چھڑ تے نہیں سکدا نا ہن کی کریے اللہ دی قسم میں اودیاں گلاں سن کے کدی اور پہنچ گیا میں کہ وہ ایک کمینی مخلوق اگر انہاں دے کوئی بینر لاوے انہاں دے کوئی جلسے کرے تے اے نہیں چھڑ دے تے جڑے لجپالاں دے لجپال ہیں تیرا کی خیال ہے اپنے جلسے کرن والے نو چھڑ دے ہون گے اپنے نعرے لاون والے نو چھڑ دے ہون گے میری نظر پڑی پردے میں خواتین بھی بیٹھی ہیں میرے نبی پاک نے نصیحت کی ہے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ حب نبیکم اپنے نبی کا پیار وحب اہل بیت ہی نبی کے اہل بیت کا پیار وتلاوت القرآن قرآن کی تلاوت لیکن نمبر یاد رکھو پہلے نبی پھر اہل بیت پھر قرآن تے ایک کم ماواں دا ہے قرآن مولوی سکھاندہ ہے تے نبی تے آلے نبی دا پیار ماں سکھاندی ہے ہم مدرسوں میں بہت بعد میں آئے ہم نے آل اور سادات کا ادب اپنے ماں اور باپ سے سیکھا ہے میرے والد ساری زندگی ہم دیکھتے چھوٹے چھوٹے عمر کے سید آتے میرے ابا جی جوتی اتار کے یوں کر ہم ہنستے میں ہماری طرف گاؤں کو شاجی کہتے ہیں میں کہتا اب تک کوئی شاجی نکیاں نکیاں شاجیاں کے کھلو جانے نکیاں نکیاں شاجیاں دا ہاتھ چوم دے بھیا میں ماحول ایسا تھا جب تھوڑے سے شعور میں آئے والد صاحب نے ایک ہی بات بتائی بیٹا یہ حضور کی اولاد ہے پھر تھوڑے اور شعور میں آئے تو فرمایا بیٹا 2 قوتیں تھیں ایک حسین تھے ایک یزید تھا توجہ تو پھر بتایا بیٹا وہ اس وقت کا یزید تھا حسین سے ٹکرایا تھا آج کا یزید سیدوں سے ٹکراتا ہے یہ ایسا سبق تھا نا کہ مدرسے میں آ کر ہزاروں کتابیں پڑھیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا حضرت گرامی حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت اور ہم جن ہستیوں سے دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہیں اور میرا تو ایک نعرہ ہے کہ ہم تو گولڈ شریف کے درگاہ کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں چہ جائے کہ میرے حضور اعلیٰ کی نسل اور حضور اعلیٰ کی اولاد یہ گھرانہ یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے جس نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور بالخصوص آخری بات صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ شریف آتے رات گزارتے کہاں سے آئے ہو امام حسن پاک کے پاس یمن سے کوئی کدھر سے کیا کام ہے دوسرے دن واپس چلے کوئی کام نہیں کسی مقصد رو پڑتے کہتے حسن مجتبیٰ حضور کی یاد آئی تھی آپ کا چہرہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے بس آپ کو دیکھتے ہیں وہ ساری جسے کہتے ہیں خواہش پوری ہوتی ہے اور وہ لذت دیدار سے متلذذ ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے خدا کی قسم میں بار بار تر میں چہرے پہ دیکھتا تھا اور میرا دل عجیب و غریب کیفیات آپ نے دیکھا شروع میں میرے تقریر کا ربط ٹوٹ گیا حالانکہ بڑے بڑے صدروں اور وزیر اعظموں کے سامنے ہمارا ربط کبھی نہیں ٹوٹتا اللہ کا شکر ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ یہ ربط کیوں ٹوٹا کہ میں یوں دیکھ رہا تھا خدا کی قسم یوں لگ رہا ہے بلکہ دیکھو جیسے میرے نصیر ملت آ کر بیٹھ گئے ہاں آل بیت کی محبت میں امن ہے آل بیت کی محبت میں نجات ہے آل بیت ہی کی محبت میں سب کچھ ہے آل بیت کی محبت میں صحابہ ہیں آل بیت کی محبت میں حضور ہیں آل بیت کی محبت میں خود کائنات کا رب ہے آل بیت کا دامن پکڑیں دنیا میں بھی عزت قبر بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی ہے میں زیادہ وقت حضور قبلہ کافی دیر سے اور یہ مزاج نہیں ہے یہ آپ کی ذرا نوازی ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مصروفیات کے باعث کئی جگہ حضرات نے جانا ہوتا ہے اتنا اور لمبا چوڑا خطاب گولڈ شریف کا مزاج نہیں ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہاں ہوتا ہے ان کی ذرا نوازی کہ انہوں نے کافی دیر مجھے برداشت کیا میرے ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کے شاید سما خراشی کا باعث بنے ہوں بہرحال مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے جو کچھ کہا میں نے ان کی جد کا ان کے اکابر ان کے
جد علی کا ہم نے ذکر کیا، اللہ پاک بزم آل ایوا وہ گل نکی جی رہ گئی سی، نماز تو اتے والا کام کے یار کوئی اشارے والی گل سمجھو، سب کسی سے اوپر والا کام کیا ہے؟ میں عبدالحکیم کے اس مجمع کے سامنے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو کام ایمان کے لیے شرط ہے، ہم سوچیں کہ ہم مسواک کے لیے کتنی تقریریں کرتے ہیں، نماز کے درس کے لیے ہمارے کتنے درس ہوتے ہیں، نماز کے لیے باقی کاموں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، تو اہل بیت کی محبت کے لیے ذرا سوچو نا۔ اس پورے محرم شریف میں آپ کے دائیں بائیں جو سنی باقی جڑی دوئی مخلوق انہوں چھڑو، جو آپ کے صحیح العقیدہ سنی مساجد ہیں، کتنی مسجدوں میں ذکر اہل بیت کے پروگرام ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ پہلے تو پروگرام ہوتے نہیں، اگر ہوں تو پونا گھنٹہ کوئی سجے کوئی کھبے کوئی اگے اور کوئی پیچھے کا ذکر، اور آخری 5-7 منٹ ایک دو روایتیں سنا کے اچھا وقت ہو گیا یار زندہ صحبت باقی، پھر اگلے سال کریں۔ مجھے آپ بتاؤ سال میں ایک دفعہ نماز کی بات کرو، اولاد نمازی بن جائے گی؟ سال میں ایک دفعہ بھی تم جناب ذکر نہ کرو حلال کھانے کا تو بڑے حلال خور بنیں گے سارے۔ ارے بھائی ادھر کہتے ہو کہ کوئی وقت نہیں ہے نیکی کی دعوت کا، روز دو روز دو روز دو، تو جڑی سارے تو وٹی نیکی ہو سکتے سالہ بعد بھی ٹائم کوئی نہیں، اس کے لیے تم نے کہ تڑے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب اے شیعہ دے تڑے اللہ تے فلانے اللہ۔ خدا کا واسطہ آل محمد کو دھڑوں میں مت بانٹو۔ یہ کیا ہوا جی کہ آل محمد کے غم میں شیعہ روتے تو سنی نہیں روتے تو فلانے؟ یہ آل بیت کے غم کے آنسو یہ شیعہ سنی سے پہلے کے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھوں سے نکلے، یہ اس تقسیم سے بہت پہلے کے۔ تو بس یہ میری طرف سے دعوت ہے، کثرت کے ساتھ آل بیت کے ذکر کی محافل منعقد کریں، اور ایسے لوگوں کو بلا کر سنیں کہ جو کھلے دل سے آل بیت کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم ترین پیغام آپ بتائیے، اس وقت جنوبی پنجاب اور آگے کے علاقوں میں جو حالات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سب کے سامنے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے بچایا۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس وقت شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور نہ ان کے سروں پر چھت ہے، نیچے کیچڑ ہے، تمام جائیداد تمام سامان سب کچھ تباہ ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے۔ تو ایک مسلمان پہ آنے والا درد دوسرا مسلمان محسوس کرتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی کوشش اپنی قدر سے بھی بڑھ کر ان کی بحالی کے لیے کوشش کرے۔ انجمن کی طرف سے باہر سٹال لگایا گیا ہے سیلاب کے متاثرین کی مدد کے حوالے سے، اگر آپ کے تھوڑے تھوڑے چندے سے 5 10 15 گھروں کی بھی بحالی ہو گئی تو آپ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا ہی بے شک کرتے ہوئے جائیں، لیکن لازمی طور پر ہر بندہ اس میں حصہ ڈالے، تاکہ اس انجمن کی طرف سے بھی ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔